بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل رمضان کے آتے ہی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ایک نماز کے حوالے سے ذوق اور شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں مساجد میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا بچوں کو مسجد میں لے کر آنا چاہیے یا ان کو مسجد میں بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بچے میں پیشاب کرنے کے حوالے سے عقل اور شعور ہے، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ پیشاب واش روم میں ہی کیا جاتا ہے، ہر کہیں وہ پیشاب نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز اور مسجد کے آداب کو بھی جانتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، تو اب ایسے بچے کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ اسے مسجد میں بھیجنا اور ساتھ لے کر آنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بچے ہوں تو ان کو مسجد میں لے کر آنے سے منع کیا جائے گا۔ اب ہمارا یہاں پر والدین کے لیے ایک خاص مشورہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیجنے سے پہلے دو باتوں پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1 کہ کیا آپ کا بچہ مسجد کے آداب اور نماز کے آداب کو جانتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2 کہ جس مسجد میں آپ کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پر اور دوسرے شرارتی بچے تو نہیں آتے۔ اگر ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بیٹا نماز کے اور مسجد کے آداب کو بھی جانتا ہے اور اس کے علاوہ اس مسجد میں دوسرے شرارتی بچے بھی نہیں آتے، تو اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بالکل اس مستحب کام پر عمل کیجئے اور اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیجیے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے تو اب مسجد میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے مسجد میں آ کر مزید شرارتی ہو جاتے ہیں، اور جب بہت سارے بچے آپس میں ملتے ہیں تو شرارتوں کا ایک ہجوم بن جاتا ہے، اور پھر کوئی امام صاحب بن کر اللہ اکبر کی پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی سجدے کی حالت میں دوسرے بچے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ صفوں کے درمیان بھاگ رہا ہوتا ہے اور صفوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے دل میں، یعنی بچوں کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت اور نماز کے حوالے سے عزت بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ بالخصوص والدین کو اور بالخصوص بہنوں کو یہ ہے کہ بچوں کو مساجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنے سامنے باادب طریقے سے باوضو اور پیار اور محبت سے ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے نماز پڑھوائی جائے، کیونکہ مساجد میں بچے صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں بھی ان کو پڑھنے کا ہوش نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو اپنے سامنے گھر میں کھڑے کر کے جب بہنیں ان کو نماز پڑھوائیں گی، اور پھر نماز ہی نہیں پڑھوانی بلکہ نماز کے بعد کسی صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب کی کتاب سے ان کو اسلام کی بیسک باتیں بھی بیان کی جائیں تاکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نماز پڑھ لیں اور آپ کی باتوں کو صحیح طریقے سے سنیں تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ انعامات بھی دیے جائیں، تاکہ ان کو ان انعامات کی وجہ سے ان کے دل میں نیک کام کرنے کا ایک جذبہ اور زیادہ بلند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سنا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ آپ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو نماز پڑھنے کی بنا پر تحفتاً شکر دیا کرتی تھیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کی، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہی عظیم شخصیات پیدا ہوں گی۔